السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سورہ آل عمران، رقم السورہ 3 ورقم الآیہ 159. سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اللہ رب العزت اس مقام پر اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے اور آپ میں اخلاق عالیہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ نرمی کے مالک ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے نرمی کا پہلو رکھتے ہیں، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے، سخت پرسرو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دنیاوی معاملات میں اپنے ان کارکنان سے مشورہ بھی کیجیے، مشورے میں برکت ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی ایک چیز پر مشورہ ہو جائے اور تم ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور کام کر گزرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کے لیے، پوری دنیا کائنات کے لیے اور خصوصاً مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ اگر میرے اور آپ میں سے کسی کو کسی گھر کی سربراہی کا موقع ملے، کسی علاقے میں، کسی ادارے میں، تو ہمارے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خادم رسول ہے، آپ فرماتے ہیں خدمت عشرا، میں نے نبی کائنات کی 10 سال خدمت کی۔ کیسے عظیم لوگ ہیں وہ، اور کیسی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مل گیا۔ آپ کا جوتا سیدھا کرتے، سرکار کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتے، جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے حاضر کر دیتے۔ 1-2 سال نہیں، 10 سال خدمت کی۔ تو کہتے ہیں کہ 10 سال کے عرصہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں مجھے ڈانٹ نہیں پلائی، ایک مرتبہ میں۔ اور کبھی مجھ سے غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی مسکرا دیتے، تو آپ کی مسکراہٹ سے مجھے پتا چلتا کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ ہمیں بھی ایسا بیہیویئر، ایسا رویہ اپنانا چاہیے، پیار کا، محبت کا، نرمی کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نرمی سے حاصل ہو جاتا ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر محبت، پیار پیدا کیجیے، اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھیے۔ کبھی کبھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے، لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن عمومی رویہ انسان کا وہ یہی ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں نرم بنایا، اخلاق دیا، نرمی والی زبان دی، میٹھی زبان دی۔ آپ کے اس اخلاق اور نرم رویے کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور تمہارے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور عملاً ہمیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور نہیں تو گھر کا سربراہ تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اس کا آغاز کیجیے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، جنگی معاملات بھی پیش آئے لیکن بوقت ضرورت آپ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، اور آپ ایک بہترین سیاستدان بھی تھے، بہترین سیاستدان۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے نا، کان تسوسہم الامم، وہ نبی اپنی امتوں کی سیاست کرتے تھے۔ اور سیاست کیا ہے؟ کسی بھی گھر کے، دفتر کے، شہر کے، علاقے کے امور کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا، اچھے طریقے سے۔ گھر کے معاملات کو اچھا چلانا یہ گھر کی سیاست ہے، اور ملکی معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا یہ ملک کی سیاست ہے۔ جماعتی معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا یہ جماعت کی سیاست ہے۔ سیاست کا مطلب ہے اچھے طریقے سے معاملات کو نمٹانا۔ قائد کے اندر صلاحیتوں میں سے یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ کارکنوں کے قریب ہو، ملنسار ہو، محبت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جماعتوں کے قائدین کے اندر بھی یہ صفتیں پیدا فرما دے۔ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
کہ مجلس شورا کا انتخابی اجلاس ہے لاہور میں، پورے ملک سے 600 کے قریب شورا کے اراکین ہیں، تو شہر قصور سے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے نمائندگی کے لیے۔ آج مرکزی نظام اللہ کا انتخاب ہو رہا ہے، تو میں چونکہ ہماری یہ آواز اس وساطت سے تمام اراکین تک بھی پہنچ رہی ہے، ملک بیرون ملک بھی جا رہی، تو ہمیں بھی ایک قیادت کا چناؤ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایکسپیرئنس کتنا ہے، جماعت سے تعلق کتنا ہے، کارکنوں کے ساتھ پیار محبت اور تعلق اور رواداری کی مثال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر جماعتوں کے قائدین کو یہ صفتیں پیدا کرنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ جماعت کے جو امیر ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، تو اب ان کے ساتھ ایک ناظم اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ 2-3 مہینے سے ایز اے کیم مقام ناظم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اچھی خوبیاں ہیں ان کے اندر بھی۔ ایک رائے کے طور پر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت کے ساتھ ان کا شروع سے لے کر تعلق، جب میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد پڑھتا تھا اس وقت سے لے کر عرصہ ہو گئے ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ گراس روٹ لیول پہ اوپر گئے ہیں، انہوں یوتھ فرسٹ سے لے کر پھر آگے سارے معاملات، اور اب تک وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میری نظر میں تو وہ الحمدللہ اچھے ہیں، لیکن اور بھی صاحب بصیرت لوگ ہیں، تو جس کو اراکین شورا دل سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس اہل ہے ان کا انتخاب کریں، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں سے لے کر جماعت تک اور جماعت سے لے کر پھر پورے ملک کی سطح پر پورے جتنے جماعتوں کے قائدین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور سب سے دین کا کام لے، اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ ہم سارے اللہ کے فضل سے کفر کے مقابلے میں جس طرح الکفر ملت واحدہ کفر ایک ہے، تو آج ضرورت ہے ساری دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کفر کے مقابلے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ توفیق دے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اپنا کردار ادا کریں، اور جو لوگ گھروں کے سربراہ ہیں جن میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہمیں بھی یہ جو نرمی والا پہلو ہے نا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھنا گھروں کے ماحول کتنے اچھے ہو جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف عبادت، سیاست، جہاد اور تجارت نہیں بتائی، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر رہنے کا طریقہ بھی بتایا، اس نے معاشرت بھی بتائی ہے۔ آپ سرکار کی حدیث ہے کہ لوگوں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں پوری امت میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ تو محبت کرتے، پیار کرتے، اور جس جگہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ازواج مطہرات زوجات سامنے بیٹھے، تو جہاں سے منہ انہوں نے رکھا پانی پینے کے لیے، ایسا پانی پینے کے لیے، آپ سرکار وہیں منہ رکھتے محبت کے لیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر ماحول بنایا ہوا تھا، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیار سے نام رکھا تھا حمیرہ، یا حمیرہ، محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی مسجد نبوی میں کو قرآن کا قاری تلاوت کر رہا ہوتا، یا مجاہدین پریکٹس کے لیے اپنا کھیل کود کر رہے ہوتے، تو ازواج میں سے کوئی ایک زوجہ محترمہ اب دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ سرکار آگے کھڑے ہو جاتے، اور آپ کے زوجہ ان کے سہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جاتی، اور کتنا عرصہ وہ دیکھتے تھے آپ کھڑے رہتے۔ یہ ماحول اچھا۔ ایک دفعہ آپ نے دوڑ لگائی اچھے ماحول میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو آپ آگے نکل گئے۔ پھر ایک وقت آیا، آپ ذرا عمر میں زیادہ ہو گئے، تو مجھے آگے نکل گئی، تو کہا یہ اس کے بدلے میں آ جائے، کیونکہ یہ پیار محبت کی باتیں ہیں۔
غیر محرموں سے بچیں. لوگ ان کو فون کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، گھروں سے نکل کر پوری دنیا سے ہنس ہنس کر باتیں، تو گھر میں آ کر پریشان ہو جاتا ہے، ہنسی مسکراہٹ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا ماحول پیدا کرے. یہ وہ اخلاق عالیہ کی صفت ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. ہمارے ادھر مولانا حکیم محی الدین سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا نام تھا، قصور میں رہے ہیں وہ فریدیہ مسجد میں. حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے، مناظر بھی تھے. ان کی اہلیہ 2-3 دن پہلے وہ اللہ کے پاس چلی گئی. یہاں اسلام پورہ میں مسجد توحید ہے، تو بھائی عبد الخالق حداد صاحب ہیں، ان کی وہ ساس محترمہ تھی، مولانا محی الدین سلفی رحمۃ اللہ کی اہلیہ. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جماعت کی مضبوطی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ ہماری دنیا و آخرت بہتر کر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے. جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو محبت پیار کا ماحول بنا دے، لڑائیاں جھگڑے فساد ختم کر دے. یا اللہ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، کتاب و سنت کا پابند کر دے. اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ پاکستان کے اندر جتنی مذہبی جماعتیں ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دے. سیاسی جماعتوں کو بھی ان کا قبلہ درست کر دے. اور آج ہماری مرکزی جمعیت کا انتخاب ہے، یہ بھی دعا کرتی ہے اللہ جو بندہ تیری نظر میں بہتر ہے جماعت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ تو اس کو موقع عطا کر دے. اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب کر دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے. اللہ ہمارے جسموں کے ایک ایک عضو کو تا حیات صحیح فرما دے. جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے توحید پر قائم رکھنا، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرما دینا. اے میرے اللہ جو ہمارے دوست احباب بزرگ مرد عورتیں مسلمان دنیا سے فوت ہو گئے اللہ تو ان سب کو معاف کر دے. ہمارے پرانے عالم مولانا حکیم محی الدین سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے، اور اب ان کی اہلیہ بھی تیرے پاس چلی گئی. یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، جنت میں اللہ مقام دے دے. اور ان کے لواحقین کو، بیٹوں کو، آگے ان کی جتنی برادری سب کو صبر عطا کر دے. بھائی عبد الخالق حداد صاحب اور ان کے جتنے خاندان سب کو صبر عطا کر دے. اے میرے اللہ خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما. ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اللہ مقام دے دے، جنت میں اللہ مقام درجات بلند فرما دے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کر دے. اللہ ہمیں رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے. جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اکیلے ہیں اللہ ان کو زندگی کا اچھا ساتھی عطا کر دے. جن کے پاس اولاد نہیں ایک اولاد دے دے. جن کے پاس بیٹے بیٹیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اچھے رشتے اچھے گھر عطا فرما دے. ساری زندگی کا سکھ چین نصیب کرنا، مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں سے بچا کر رکھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری مسجد کے خلیل صاحب مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، اللہ خلیل بھائی خلیل کو مکمل تندرستی دے دے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.